ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامر جمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیبنا معوانا وملجانا محمد وبارک وسلم افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم ربی اسیر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بزرگان دین، برادران اسلام و ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب تک کے نماز میں جو مفسدات نماز اور مکروہات نماز، پھر مکروہات نماز میں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی کی بابت معلومات حاصل کرتے رہے، اور کل ایک ناگہانی جو ہے نا معاملے کی وجہ سے اور نیٹ کے ستانے کی وجہ سے کلاس نہ ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ جو معاملہ منقطع ہونے کے امکان بن گیا تھا، جو بھی اللہ کے نیک بندے نے بر وقت ہماری مدد کر کر ہماری اس کلاس کو بلا کسی فصل کے صرف کل ایک دن کے نقصان کے بعد پھر آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کا یہ موقع جو ہے نا اپنی خدمت کے ذریعے فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیبی مدد فرمائے، اس کے جائز مقاصد میں اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اس کے اس مخلصانہ عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ ورنہ آج کلاس ہونا ممکن نہ تھی، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور سارے الیکٹرانک کے دکان تقریباً بند ہے، اور خاص کر اولڈ سٹی میں ان چیزوں کا پایا جانا اور حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ بہرکیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بر وقت مدد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے سے کام لے لیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج ہم نماز وتر، سنن، نوافل اور نمازوں کے تقریباً مکمل جو ہے نا مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ نماز وتر، اس کو ایک الگ طریقے سے اس لیے پیش کر رہے ہیں، اس کی ترتیب بھی الگ ہے، اور جیسے فرض نماز ہے ویسے ہی واجب نماز ہے، یہ فرق سمجھانا ہے۔ اگرچہ کہ فرضیت میں اور واجب میں خفیف سا فرق ہے، مگر جیسے فرض کا تارک گناہ گار اور عتاب اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، ویسے ہی واجب کا تارک جو ہے فاسق و گناہ گار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس لیے کہ عمل میں واجب فرض کا حکم رکھتا ہے، واجب بھی فرض ہی کا حکم رکھتا ہے۔ تو نماز وتر جو ہے یہ واجب ہے، اس کا تارک بھی مثل فرض نماز کے تارک کے فاسق و فاجر ہے۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نماز وتر بھی مغرب کی نماز کی طرح ہی ہم کیا ہے 3 رکعتوں میں پڑھیں گے، مگر یاد رہے کہ یہ 3 رکعت جو ہوں گے ایک سلام سے ہوں گے، واجب نماز ہے اور یہ ایک سلام سے ہوگی۔ عموماً کیا ہے نوافل کے اندر جو ہے نا دوگانے ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارے پاس احناف کے پاس ایک رکعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک رکعت کو ہم بطیرہ نماز کہتے ہیں، بطیرہ صلاۃ کو بطیرہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو احادیث نقل کیے گئے ہیں اس میں ایک رکعت کی کوئی نماز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نماز وتر جو ہے وتر کہتے ہیں طاقت کو، وتر کہتے ہیں طاقت کو۔ نماز مغربی وتر صلاۃ ہے، وتر کا معنی، وتر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاقت کو پسند فرماتا ہے۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت پسند فرماتا ہے، تو نماز وطر میں اس میں رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، اور 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور لیکن ان تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نماز کامل نہیں ہوگی۔ جیسے ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں، مگر نماز وطر کے اندر یہ تخصیص اللہ کے حبیب نے شارع اسلام نے بیان فرمائی کہ تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھی جائے گی۔ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کا ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ ضم سورہ ملانے کے بعد، تکمیل کرنے کے بعد، رکوع سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر رکعت باندھ لیں گے۔ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ضم سورہ کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور باندھ کر آہستہ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کیا ہے صاحب؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلو ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ پھر ایک بار میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا کرے؟ یہ دعائے قنوت ہونے کے بعد اس کو رکوع کرنا ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو کیا کرنا؟ پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا بھی نہیں آتی، بعض نیک بندے کو ہے بھئی ہماری حالت ایسی تھوڑی، اب ایسی حالت میں کرنا کیا، دین کیا بول رہا، آسانی کیا بتا رہا ہو، تو پھر بولے 3 بار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا مسئلہ بتایا گیا، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، اے میرے مجھ کو بخش دے، اے رب مجھ کو بخش دے۔ اب کیونکہ پڑھش نہیں، اب سوائے بخشی ماننے کی باقی کیا ہے؟ یا پھر نہیں تو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہے 3 مرتبہ۔ وطر کی پہلی رکعت میں جو صورتیں پڑھنا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، سورہ سبح اسم۔ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کسی کو اگر یاد نہیں ہے یہ صورتیں تو جو چاہے آپ پڑھ لیں، نماز تو ہو جائے گی، مگر مسنون عمل جو بتایا گیا، مستحب عمل بتایا گیا، پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اب یہ تھا نماز وطر کا طریقہ اور نماز وطر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت، یہ احناف کے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ہے سنت مؤکدہ جس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و گناہ گار ہے، بغیر کسی عذر کے آپ ترک نہیں کر سکتے، وہ جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اور دوسرے سنت غیر مؤکدہ جس کے ترک کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو نفل و مستحب بھی کہتے ہیں۔ اب سنت مؤکدہ کیا ہے؟ روزانہ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 12 رکعتیں کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، جس کا پڑھنا ہر مومن مسلمان کلمہ گو کے لیے، جسے نماز فرض ہے، نماز کے ساتھ اس کا یہ پڑھنا سنت مؤکدہ لازم ہے، ضروری سمجھے۔ اگر نہ پڑھے تو یہ گناہ گار ہو جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں، اور ظہر مغرب عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعتیں، اور ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں۔ ان سب میں فجر کی سنتیں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں، یاد رکھیں۔ اور سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھنا مستحب ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام بھی کرنا، اس میں تعین قرأت سورہ کافرون اور سورہ قل واللہ احد کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سنت فجر کی بڑی فضیلت آئی ہے، اگر یہ فرض کے ساتھ فوت ہو تو ان کی قضا پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی آپ نے فرض بھی نہیں پڑھی، سنت بھی نہیں پڑھی، تو جیسے جب بھی آپ فرض دہرائیں گے تب سنت بھی ساتھ میں قضا کریں گے، بخلاف دوسری سنتوں کے کہ ان کی قضا نہیں ہے۔ یعنی آپ جو اور سنت مؤکدہ آپ نے سنی ہے، ظہر کے، مغرب کے، عشاء کے فرض کے بعد، اور ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت ہے نا، یہ جو ہے ان سنتوں کا اگر آپ نماز اگر قضا ہو جائے تو دہرانے کی اتنی سخت جو ہے نا تنبیہ یا سخت جو ہے نا آپ کو پڑھنے کی تاکید نہیں کی گئی جتنی فجر کی 2 سنتوں کی تاکید فرمائی گئی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ٹھیک ہے، جب بھی قضا ہوں گی تو ساتھ میں فجر کی نماز کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کی جائے گی۔ رمضان میں تراویح کی 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعتیں بھی کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مواظبت کی ہے، بعد میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی بہت زیادہ مواظبت کے ساتھ اس کو پڑھی ہے، اور اسی طرح آہستہ آپ دیکھتے جائیں گے تو قرن در قرن اس کی مواظبت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے۔ تو یہ رکعتیں کتنی ہیں بولیے؟ 20 رکعتیں پوری کی پوری سنت مؤکدہ ہے۔ 4 رکعت والی سنتیں ایک ہی سلام سے پڑھی جائے، اگر 2 سلام سے پڑھی جائیں گی تو سنتیں شمار نہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ نوافل عصر و عشاء سے قبل 4 رکعتیں اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں مستحب ہیں، نیز مغرب کے بعد 6 رکعتیں مستحب ہیں، جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ 3 سلام سے پڑھی جائے گی، 6 رکعتیں 3 سلام سے پڑھی جائے گی۔ نفل نمازیں جن میں 4 رکعت تک اور رات میں 8 رکعت تک ایک ہی سلام سے پڑھی جاتی ہیں، ان سے زیادہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، نفل نماز کا بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، بغیر کسی عذر نہیں ہے آپ کو، فرائض آپ نے کھڑے رہ کے پڑھ لی ہیں، سنت مؤکدہ بھی کھڑے پڑھ لی ہیں، اب نوافل صحت مند ہونے کی وجہ خشوع خضوع کے لیے بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس میں سہولت رکھی گئی ہے۔ جس نفل کو صحیح طور پر قصداً شروع کیا جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ نفل ہے وہ تو اس کو آپ کوئی طریقے سے نظر اندازی نہیں کریں گے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، مواخذہ نہیں ہے، جب آپ نے شروع کر دی ہے تو اب اس کو مکمل کرنا آپ پہ لازم قرار پاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا پڑھنا لازم ہے، چاہیے ضرور پڑھیں، آپ قضا ضرور کریں، کیونکہ جب آپ کسی عذر کی وجہ سے آپ جو ہے نا نہیں پڑھ رہے تھے تو کوئی مواخذہ نہیں تھا، جب آپ نے شروع کی ہے اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو اس کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ بتایا کہ سنت اور نفل نمازوں کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو فرض نماز کے پڑھنے کا ہے۔
فرق صرف اس قدر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت فرض نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور سنت و نفل کی 7 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ بس فرق سمجھنا ہے خالی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو فرض اور نوافل کا سیم ٹو سیم ہے، مگر سب برابر ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ فرض نمازوں میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھی جاتی ہے، اور نوافل کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نوافل کے اندر آپ کو 4 رکعتوں میں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو ہر رکعت میں جدا گانا سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر بتایا گیا سنت و نوافل جو ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی سنت و نوافل ہیں جن میں سے آپ کے سامنے چند بیان کیے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں. سنت نوافل کثرت سے ہے. اب تحیۃ المسجد، حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. ٹھیک ہے، تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے قبل 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے قبل کوئی نماز مثل سنت وغیرہ پڑھ لے تو وہ تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے. تحیۃ المسجد الگ سے آپ پڑھیں، پھر کوئی اور سنت پڑھیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں مسجد میں داخل ہوتے اگر آپ کوئی سنت پڑھنا شروع کر دیتے، جیسے فجر کی نماز میں آپ گئے، فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیے، تو وہ تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی یہ، اور سنت بھی ادا ہو جائے گی. مگر بہتر ہے کہ پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھی جائے، اس کے بعد جو سنتیں جو آپ کے لازم ہے پڑھنا، سنت مؤکدہ ہو یا سنت کفایہ ہو، آپ جو ہے نا بعد میں ادا کریں. تحیۃ الوضو، وضو کے بعد جسم خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اور اسی طرح غسل کے بعد بھی، غسل کرنے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. دیکھیے صاحب، پاکیزگی ملنے کے بعد، پاکیزگی بھی طہارت ایک ہتھیار ہے مومن کا، اور اس خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا، اور اللہ توفیق بخشا. پہلے تو بزرگان ایسے بھی تھے کہ ایک ایک حدیث پاک نقل کرتے امت تک پہنچانے کے لیے، تو پہلے 2 رکعت پڑھتے اور لکھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے، نوٹ کرنے کے بعد، ہے نا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اللہ کے پاک باز لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا، ہر معاملے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا. پاکیزگی ملی اللہ پہ رجوع ہو رہے ہیں، طہارت ملی اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، کیونکہ جو قوت اعضائے جوارح ہے، یہ کام کرنا، یہ حرکت کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو نعمت کے شکرانے میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اللہ توفیق دے رہا، بار بار اپنی طرف آنے کی توفیق دے رہا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ریاض ریکارڈ کرنا بول رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ امور جو ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ سنتوں سے ثابت ہونے کے علاوہ یہ ایک ربط ہے جو بندے کو رب سے جوڑ کے رکھتا ہے. اب اسی طرح ہے اشراق. اشراق کیا ہے صاحب؟ طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں مستحب ہے. 4 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھنے والے اللہ کے بندے 4 بھی پڑھتے ہیں، مگر 2 رکعت سے آپ کو یہ پڑھنا ہے. یہ اشراق کی نماز ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. اس سے چہروں پہ نور آتا ہے اور زندگی میں برکتیں آتی ہے، اور مفلسی سے انسان بچا رہتا ہے، اور خدشات و خوف کے عالم سے اللہ تعالیٰ اس کو برات حاصل پہنچاتا ہے جو بندہ نماز اشراق پڑھتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ایسے ہی چاشت کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. چاشت کی نماز، چاشت کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے، بلند ہونے اور گرمی پیدا ہونے کے بعد سے زوال تک رہتا ہے. زوال کا مطلب ٹھیک 12 بجے سے پہلے تک، یعنی 10:30، 11، 11:30 کے درمیان میں پڑھ لینا. 11:45 سے پہلے 12 بجے سے بہت پہلے آپ کو چاشت کی نماز کیا ہے پڑھ لینی ہے. تو اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. اس کو دن کی تہجد بھی کہتے ہیں بعض بزرگ حضرات. دن کی، جیسے رات میں تہجد کی نماز ہے، ویسے دن کی تہجد کیا ہے؟ نماز چاشت ہے. تو چاشت کی نماز پڑھنے والا جلدی ذوف میں نہیں آتا،
اس کی قوت اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی جوانی کی بقا اور دوام اس کو عطا فرماتا ہے. جیسے جوانی میں قوت کیسی ہے ویسے اگرچہ کہ پیری آ جائے ضعیفی آ جائے مگر اس کے باوجود ہاتھا پاؤں میں قوت رہتی ہے ایمانی قوت کی وجہ سے اور وہ کبھی کمزور محسوس نہیں کرتا. ایک اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایسا بندہ ہمیشہ توکلانہ زندگی میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور مفلسی کبھی اس کے قریب نہیں آتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص اس کے اوپر نظریں عنایتیں ہوتی رہتی ہے اور یہ دشمنوں سے بالکل محفوظ ہوتا ہے. اگرچہ دشمن محصور کرنے کی کوشش بھی کریں تو اس کے اوپر سبقت لے آنا اس کے اوپر جو ہے نا غریب کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ بڑی نمازوں کی فضیلتیں ہیں صاحب. اور جو اوابین پڑھتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس کی فضیلت میں روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بزرگی عطا فرماتا ہے. اور جو یہ سنت نوافلوں کی کثرت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعا کا مقام بھی عطا فرماتا ہے کہ جب بھی جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو سائل کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے. بہرکیف یہ نوافل کی کثرت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور جو لوگ اس کی مواظبت کرتے ہیں ان کو نفع بھی حاصل ہوتا ہے. اب تہجد صاحب تہجد کیا ہے تو بتایا گیا تہجد کا بڑا مرتبہ ہے جس بزرگوں نے جو نعمت پائی تہجد کی وجہ سے پائی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ولایت کے جو مراتب طے ہوتے ہیں ولایت کے جو درجات بلند ہوتے ہیں ان کو جو رفعت ملتی ہے وہ زیادہ تر تہجد کی نمازوں سے ملتی ہے. تو تہجد کی بڑی اہمیت ہے اور تہجد کی نماز کم سے کم 2 اور اوسطاً 4 اور 8 اور زیادہ 12 رکعتیں ہیں. تہجد کا وقت صاحب عشاء کی نماز کے بعد ہے وتر سے پہلے. بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہیں پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھیں بشرطے کہ جاگنے کا اطمینان ہو ورنہ عشاء ہی کے ساتھ نماز وتر پڑھ لیں. جن کو یقین حاصل نہ ہو سکے نہ ہو کہ وہ اگر جاگیں گے اور اس کے بعد سوئیں گے تو اٹھ کے پھر تہجد پڑھنے کا یقین نہ ہو تو وتر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں قضا کے موجب نہ بنے. کیونکہ وتر کی نماز ترک کرنے والا اور یہ یقین کے ساتھ کہ وہ سوگا تو نہیں اٹھے گا اگر وہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا اور اس کا عتاب اس کے لیے مواخذے میں آ جائے گا. تو بہرکیف عشاء کی نماز کے ساتھ اس کے بعد وتر پڑھنا یہ افضل ہے. یہ کیا ہے افضل ہے. اب اکثر لوگ اپنے اپنے ذہن سے مختلف باتیں کرتے ہیں مگر احادیث کی روح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں تہجد کا وقت کیا ہے صحیح تو بولے عشاء کی نماز کے بعد نیند کا غلبہ ہو جانا سو جانا. نیند لگنے کے بعد نیند سے جب بھی آپ بیدار ہو جائیں گے عشاء کا وقت شروع آتا ہے. عشاء کے وقت کے لیے کیا تعین ہے بولیے نیند ضروری ہے. نیند شرط ہے. سو کر اٹھنا شرط ہے. سو کر اٹھنا شرط ہے کیونکہ سو کے اٹھنا آسان نہیں اور جو سو کے تتجافى جنوبهم عن المضاجع یہ جو تذکرہ آیا ہے آیت کریمہ میں کہ وہ اپنے بستروں میں اضطرابی کیفیت بے چین رہتے ہیں. جب صف نرم فراش بستروں پہ آرام اور گداز بستروں پہ آرام کرتے رہتے ہیں یہ چڑیوں کی طرح جیسے چڑیا صبح صبح خوشا نکل کے اپنے دانے کے چگنے کے لیے گھروں سے گھونسلوں سے نکل کے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں ہے نا اور رات جب ہوتی ہے تو مغرب کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. تو یہ جو ان کے اندر خوشی دکھتی ہے آپ کبھی غور کریں پرندوں کے اندر صبح چہچہا کے جو نکلتے ہیں اڑان بھرتے ہیں تو ویسے خوشی اللہ کے دوست اللہ کے رفقا اللہ کو چاہنے والے نیک بندے جب بستر میں آتے ہیں تو یہ بستر چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر آتے ہیں. بہرکیف تہجد کی بڑی فضیلت ہے. تو تہجد کی نماز میں مواظبت 2 رکعت کی صحیح کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں بڑی خوشخبریاں ہیں. اور نماز استخارہ یہ بھی نفل نماز ہے. جب کوئی امر مہم پیش آئے اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو بھائی کریں گے نہیں کریں گے کوئی ایک فیصلے پہ بندہ جا نہیں سک رہا ہے خود اعتمادی کمزور ہو رہی ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے. پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون
اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے. ختم نماز کے بعد خدا کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور درود شریف پڑھ کر دعا پڑھیں. کیا دعا ہے بھائی؟ اللہم انی استغیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم، یہ دعائے استخارہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسے یاد کر لینا بہتر ہے. اگر آپ کو یاد نہ ہو سکے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا استخارہ اگر پوری آپ کو یاد نہ بھی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کی خصوصیت ہے. تو دعا کیا ہے سب؟ پھر سے میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. لفظ جو هذا الأمر کی جگہ پر اپنی حاجت ذکر کرے، مثلا هذا السفر وهذا النکاح وهذا المعاملة کا لفظ استعمال کریں. وأن هذا الأمر شر لی جو بول رہے ہیں وہاں پہ وأن هذا الأمر هذه سفر لی فی المستقبل وسفر لی فی المعاملة. بہرحال جو بھی چیز ہے اس کا تذکرہ کریں. اگر آپ الفاظ میں نہ بھی بول سکے، دل میں خیال کریں، تو اس کے بعد اگر اس کام کے کرنے پر دل مائل ہو تو کرے، ورنہ نہ کرے. بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ تک 7 دنوں تک نماز استخارہ کی تکرار کر کے کام شروع کیا جائے. تو اس میں ہوگا کیا؟ تو بتایا گیا کہ جب آپ اس طریقے سے استخارہ کریں گے تو اس استخارے کا معاملہ آپ کو اشارے کے ذریعے ملے گا، خصوصاً جب کہ دل کا میلان کسی طرف نہ ہو تو اس صورت میں ہی استخارہ کرنا. اور جب استخارہ کر لیں تو جس طرف آپ کو مائل کیا جائے اور وہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے. تو جب بھی دعائے استخارہ کریں تو یاد رکھیں، دعائے استخارہ یہ ایک آخری جو ہے نا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور جو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے. اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو بھی اشارہ اطمینانی دے گا اس کو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. یہ عزم والی کیفیت بنانا پڑے گا، تو تبھی آپ اس کا فیصلہ کریں. استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ منحرف نہیں ہو سکتے. یعنی استخارے میں اگر آپ کو کوئی امر کی ایجاد مل جاتی ہے، کوئی امر کا حکم مل جاتا ہے، اگر آپ اس طرف توجہ نہ کریں گے، وہ امر کو انجام نہیں دیں گے، تو گویا آپ مجرم بن جائیں گے اور آپ کے لیے کبھی کامیابی پھر نہیں آ سکتی. جو امر آپ کو دیا گیا ہے وہ انجام دینا ہی ہوگا، اور دینے میں ہی سرخروی اور کامیابی طے ہوگی، اور سرخروی اور کامیابی اس میں مضمر ہوگی، پوشیدہ ہوگی. اگر آپ استخارہ کرنے کے بعد پھر اپنے معاملے سے منحرف ہوں گے، بہت بڑا نقصان ہوگا. تو یاد رکھیں، اس کے لیے جبھی تیار جب ہوں تبھی اس کا فیصلہ کریں. اب نماز تراویح کیا ہے بھائی؟ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. جس رات کو چاند، رمضان کا چاند دیکھا جائے، اسی رات سے تراویح کی نماز شروع کی جائے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے چھوڑ دی جائے. تو یہ جو طریقہ ہے مسنون ہے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھنے، اگرچہ کہ قرآن مجید مہینے تمام ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، تو نماز تراویح کا تو پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ مسنون، سنت مؤکدہ ہے. آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے روزانہ 20 رکعت.
اگرچہ کہ قرآن مجید آپ دہا پڑھ کے پڑھ لیتے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، پہلا دہا پڑھ لیتے اور بولتے دہا ختم ہو گیا، لہذا بازار کی زینت بن جاتے، کاروبار والے لوگوں بھی دھندا بنا لیے۔ تو ان کو چاہیے، زمانے قدیم سے ایک مزاج رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو عاشقان رسول ہوا کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی 3 پارے پڑھنے کا شوق سے زیادہ نمازیں 20 رکعت کی مداومت، پنکچویلٹی مینٹین کرنے کی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مواظبت کو، ریگولرٹی کو، اور یہ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ کا اہتمام رمضان میں کرتے کیونکہ رمضان میں اللہ کی خاص خصوصیت ہوتی ہے، اور اس کی نسبت ایک روایت سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرمایا اور ایک روایت سے اس کی نسبت امت محمد کی طرف فرمایا۔ رجب شہر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہر امتی۔ آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یعنی امت خود جو ہے خوشی خوشا دل کی اندر سے اتھا گہرائی سے اللہ کی رضا جوئی کے خاطر رمضان میں روزے بھی رہتے ہیں، خیر و خیرات بھی کرتے ہیں، کثرت سے جو ہے نا یہ اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، اس کو ہم دل کی گہرائی سے اپنے روزمرہ زندگی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں 1-2 فروٹ گھر کو خرید کے لانا اچھے لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک ذرا سا ایک عجیب سا ایک معاملہ رہتا ہے، انتظام کرنا وہ تو کسی کوتاہی کا، کئی چیزوں کا موجب ہوتا، مگر رمضان مبارک میں بغیر کسی کوتاہی اور بغیر کسی جو ہے نا سمجھے رکاوٹ کے غریب سے غریب کے گھر میں بھی روزی پڑ جاتی ہے۔ جو فروٹ عام دنوں میں نہیں آتا اس سے زیادہ ہما قسم کا فروٹ گھر تک پہنچتا ہے۔ اس کے ذرائع مختلف ہی ہوتے ہیں، خود خرید کے لاتے ہیں یا تحفتاً آتا ہے، یا سمجھیے کوئی معاملہ بن جاتا ہے آپ کو دسترخوان کے چولہے تک، افطار تک، یا آپ کسی کے پاس مہمان بن جاتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی مہمان بن جاتا ہے۔ بہرکیف یہ بات بڑی ایمان کے جذبات کی اگر آپ غور کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو روزی بڑھاتا ہے، یہ حدیث کو آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں پائیں گے۔ تو رمضان مبارک میں اسی خوشی میں بندہ مومن بھی کیا ہے، تراویح میں مواظبت کرے، کیونکہ یہ سنت کا اہتمام لازم ہے۔ 10 رکعت کیا بولتے ہیں آپ کے 10 دن کا دہا پڑھ لے کے اس کے بعد نماز تراویح کو اگنور کرنے کا کوئی بھی اصول نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی رسم بھی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھنا ہے تکمیل کر لیے۔ معاف کرنا جناب، قرآن تو تکمیل کرنا ہے، اگر قرآن نہیں آتی تو علم ترا پڑھنا ہے۔ تو پہلے قدیم زمانے میں لوگا کرتے تھے علم ترا کے ایک حافظ کو پکڑ لے کے ایک مخصوص چند لوگ کیا کرتے تھے اس کو رکھ لیتے اور مخصوص مقام پہ انتظام کر لیتے، سارے لوگ اپنے کاروبار کرتے، عشاء کی نماز بعد میں تاخیر سے پڑھتے، آ کے ساتھ میں مل کے وتر کی کیا بولتے ہیں آپ کے تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے، تاکہ کم وقت میں 1 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر سمجھیں آپ آرام سے علم ترا کی تراویح سکون سے ہو جاتی۔ تو یہ طریقہ تھا پہلے تاجران کا، پہلے تجار کا یہ معاملہ تھا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بزرگان دین ہمارے جو اساتذہ کرام گزرے نور اللہ مرقدہم، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے اور سکینہ رحمانیت ان پہ نازل فرمائے، اور بتاتے تھے کہ مکہ مسجد ہمارے چامنار ہے، چامنار میں جو جامع مسجد ہے یہ کونے میں جہاں گنے کی بنڈیاں وغیرہ کتابوں کی دکانیں وغیرہ ہے، وہ مسجد میں خاص کر 2 تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ایک تو قرآن شریف ہوتی ہے اور ہٹ کے علم ترا کا اہتمام ہوتا ہے، اور کثرت سے شہر کے تاجرین لوگ وہاں آتے، جگہ نہیں ملتی لوگوں کو، اس طریقے سے اہتمام ہوا کرتا تھا، سمجھیں آپ۔ تو بہرکیف علم ترا صحیح روز 20 رکعت پڑھنا لازم رہے گا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح روزے کی تابع نہیں، روزہ رہے یا نہ رہے آپ، مگر نماز تراویح پڑھنا ہے۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، وطر سے پہلے خواہ بعد، لیکن وطر سے پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ جیسے آپ کو تہجد بھی وطر سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ویسے اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کو تراویح کا اہتمام بھی وطر سے پہلے کرنا ہے۔ نماز تراویح کے پڑھنے کے میں تہائی رات یا نصف شب تک تاخیر کرنا مستحب ہے، نصف شب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے، نصف شب کے بعد بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت 1 سلام سے، 20 رکعتیں 10 سلام سے،
نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جس میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکے، اور اس حالت میں اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے، خواہ قرآن پڑھے یا نفل پڑھے یا خاموش رہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہر 4 رکعت کی تراویح کے بعد ترویہ کہتے ہیں، ہر 4 رکعت کو ترویہ کہتے ہیں، اور پوری نماز کا نام تراویح ہے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ 3 بار پڑھنا مسنون ہے، اگر آپ اس سے کم بھی پڑھیں تو یہ عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تراویح میں 1 بار قرآن مجید کا مکمل کرنا لوگوں کی کاہلی یا سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے، اور 2 بار ختم کرنے میں فضیلت اور 3 بار ختم کرنا افضل ہے۔ اگر لوگوں کے نہ ہونے یا جماعت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو جس قدر لوگوں کو گرا نہ گزرے اسی قدر پڑھنا چاہیے، لیکن ایک ختم سے تکمیل کر کے سنت وہی ہے کہ 1 بار تکمیل کر لیے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی افضل طریقہ اپنانا چاہ رہا تو 3 بار، اگر کوئی فضیلت والا اختیار کرنا چاہ رہا 2 بار، تو مگر مسنون کیا ہے؟ پوری تراویح میں رمضان میں 1 قرآن تکمیل کرنا مسنون ہے۔ اگر لوگ ان کا اندیشہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے کہ ایک ہی سوا پارہ 1 پارہ، اگر امام حافظ نہ ہو تو جو صورتیں چاہے پڑھے، بہتر یہ ہے کہ علم تری کیف سے قرآن مجید ختم تک تکمیل تک ایک صورت 1 رکعت میں پڑھے، اور جب 10 رکعت ہو جائیں تو پھر دوبارہ انہی صورتوں کو پڑھیں۔ یہ طریقہ علم تری کہلاتا ہے، اور کہ اس میں رکعتوں کی بھول بھی نہیں ہوتی، اور یاد کرنے میں دل بھی نہیں ٹوٹتا، اور ادا کرنے میں خشوع و خضوع بھی رہتا۔ تو یہ خشوع و خضوع رکھتے ہوئے آخری صورت میں علم تری پڑھ لینا بھی بہتر ہے۔ اگر قرآن کی تکمیل نہ کر سکتے ہوں اور حافظ قرآن نہ ہو، یا حافظ قرآن کے پیچھے ٹھہرنے میں اکتاہٹ آتی ہو، یہ نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھنے کا نام ہے صاحب۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو رب کے بن کے رہنا، رب کی طرف رجوع رہنا، اور آپ کا معاملہ پورا خدا سے رشتہ استوار ہونے والی کیفیت بننا، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو آپ کو جو سہولت ہے وہ آپ کرنا چاہیے۔ 1 رکعت میں 1 صورت پڑھے، اس طرح 10 صورتیں پوری ہوتی، 10 رکعت ہو آتی، اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ کریں، 20 رکعت آرام سے علم تری میں ہو آتی ہے۔ نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح درست نہیں ہے۔ یہ بات پھر دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تراویح کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کو پھر اشارہ دے رہا ہوں کہ یاد رکھیں نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح درست نہیں ہے، کیونکہ خاص کر اکثر لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی امامت کیسی ہے، کیونکہ لڑکیاں بھی حافظ بن رہی ہے، تو لڑکیوں کی امامت بھی درست نہیں ہے۔ اکثر خواتین کیا ہے 8-10 مل رہی، ایک حافظہ بچی کو پکڑ لے رہے ہیں، تراویح پڑھ لے رہے ہیں، تو بتایا جائے کہ ان کے لیے انفرادی پڑھنا زیادہ افضل ہے جماعت بنا کے پڑھنے سے عورتوں کے لیے۔ رمضان میں وطر جماعت سے ادا کریں، امام 3 رکعت بلند آواز سے پڑھے، مقتدی خاموش رہیں، البتہ تکبیر قنوت کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ قنوت پڑھیں۔ فرض و وطر کی امامت ایک شخص اور تراویح کی دوسرا شخص کرے تو جائز ہے۔ اہل خدمات میں بھی عبارت میں نہیں ہے، نیچے حاشیے میں ہے صاحب، حاشیے میں، اور یہ حاشیے کی بات ہے، یعنی پہلی بات تو منع ہے، پہلی بات تو عورتوں کی امامت سختی سے منع ہے۔ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، اتفاق سے انہوں نے نماز پڑھائی تھیں، اتفاق سے نماز پڑھائی تھی، سمجھے مسئلے کو آپ، اتفاق سے نماز پڑھائی تھی تو وہ عورتوں کے بیچ میں ٹھہری تھیں، تو اگر کوئی نماز پڑھائے تو بول کے ایک شوشہ چھوڑ دیے، مگر یہ شوشہ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا سکتی۔ آپ پھر ایک بار پڑھیں گے آپ تو اہل خدمات میں عبارت میں نہیں دیا گیا، بلکہ حاشیے میں اشارتاً ایک بات بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ امامت ایک شخص تراویح کی دوسرا شخص کر سکتا ہے۔ جی بالکل اجازت ہے کہ نہیں صاحب، اگر رہتی تو اجازت عامہ ہوتی تھی،
عورتوں کے لیے امامت کی اجازت قطعی طور پہ کہیں سے کوئی بھی وقت کا مفتی نہیں لا سکتا. یہ حیث نہیں جاتی تھی عورتوں کو دعوے کرنا اور جی